بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم ٹو نیو جابز نالج گرو چینل. فرینڈز, آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے زبردست آسامیاں لے کر آئے ہیں. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو مختلف ڈپارٹمنٹ میں بہت ہی زبردست آسامیوں کا اعلان ہوا ہے, جس میں مین جو جابز ہیں وہ ASF کی ہیں, ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی ہیں, جس کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے اور اس کے لیے ڈگری بھی صرف بیچلر چاہیے. باقی اس کے علاوہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو زبردست آسامیوں کا اعلان ہوا ہے, جس میں 16, 17, 18 اور 19 کی جابس 19-20 کی جابس شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کی اس میں ہم آپ کو ان جابس کی مختصر ڈیٹیل بتائیں گے اور اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے. تو آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ASF کی جو آسامیاں ان کی جانب, کیونکہ وہ مین آسامیاں ہیں. ٹھیک ہے, کافی زیادہ تعداد میں آسامیاں ہیں, تو اس کے لیے مین چیزیں میں بتاتا ہوں, باقی آپ نے خود دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسک پے اسکیل 16 ہے, انسپیکٹر کی پوسٹ ہے. منیمم کوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بیچلر ڈگری یعنی کہ BA چاہیے. ٹھیک ہے, 14 سال ایجوکیشن. اس کے علاوہ فزیکل جو اسٹینڈرڈ ہے, منیمم ہائٹ آپ کی 5'6" ہونی چاہیے اور فیمیل کے لیے 5'2". منیمم ویٹ جو ہے 48 ہے میل کے لیے, فیمیل کے لیے 45 ہے, اور چیسٹ وغیرہ جو ہے 32.5 اور سے لے کے 34.5 انچ تک. ٹھیک ہے, باقی ڈیٹیل آپ کوٹا وغیرہ, کوٹے کتنے ہیں, اوپن کتنی ہے, سارا آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی ہم دوسرے پوسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو اپلائی کا طریقہ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ پوسٹ کی جانب. یہ کچھ پوسٹ ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی. اس کے لیے بھی جو ہے سی بیچلر ڈگری چاہیے. ٹھیک ہے, سیکنڈ کلاس اور گریڈ C بیچلر ڈگری چاہیے, اور اس کے علاوہ جو شارٹ ہینڈ ہے 100 ورڈز پر منٹ ٹائپنگ اور اسپیڈ چاہیے 50 ورڈز پر منٹ. ٹھیک ہے, 100 ورڈ پر منٹ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ اسپیڈ 50 ورڈز پر منٹ, اور پوسٹ کا نام ہے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایج لمٹ 20 سے 28 ہے, اور جو ASF کی پوسٹ ہے اس کے لیے بھی 20 سے 28 ہے, لیکن اپر ایج جو ہے اس میں 5 سال کی ریلیکسیشن بھی ہے, مطلب 20 سے لے کر 33 سال تک ایج کی لمٹ ہے. ٹھیک ہے, 20 سے لے کر 33 سال تک ایج کی لمٹ ہے. اس کی بھی باقی ڈیٹیل آپ ویڈیو دیکھ کے خود دیکھ سکتے ہیں. جو باقی ہم نے مین چیز آپ کو بتا دیا کہ اس کے لیے بیچلر ڈگری ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جو آپ کو ایج چاہیے وہ 20 سے 28 ہے, لیکن 20 سے 33 ہے, اپر ایج میں ریلیکسیشن بھی ہے. نیکسٹ پوسٹ کی جانب بڑھتے ہیں. یہ پوسٹ کا جلدی ہم آپ کو بتائیں گے, صرف باقی ڈیٹیل آپ نے خود دیکھنی ہے. یہ اسٹیٹسٹیکل آفیسر ہے. اس کی جو بیسک پہلے 17 ہے اور نمبر آف پوسٹ 2 ہیں. اس کے بعد گرافک آفیسر ہے. ٹھیک ہے, نمبر آف ویکینسیز 10 ہے, اوپر والے میں نمبر آف ویکینسیز 10 ہے. اس کے بعد گرافک آفیسر 106 پہ, اس کے نمبر آف پوسٹ 1 ہے. اس کے بعد ہے نرس ہے, بیسک پہ 16 ہے, اس کی نمبر آف ویکینسیز 17 ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر, اس کی نمبر آف ویکینسی جو ہے 1 ہے. باقی ڈیٹیل آپ خود دیکھ لیں. اس کے بعد انسپیکٹر ہے, یہ تو میں نے بتا دیا تھا ASF کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ASF کی آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, 61 پوسٹ ہے ٹوٹل. اس کے بعد ہے ڈپٹی ڈائریکٹر, بیسک پہ 18 ہے, نمبر آف ویکینسیز 2 ہیں. اس کے بعد ہے سینئر لائبریرین, بیسک پے اسکیل 80, نمبر آف ویکینسیز 1. اس کے بعد ہے میڈیکل آفیسر, نمبر آف ویکینسیز 2 ہیں. اس کے بعد ہے رجسٹرار 17 اسکیل ہے, جو کہ ویکینسیز کی تعداد اس کی تعداد 1 ہے. اس کے بعد ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, اس کی جو ویکینسیز ہیں وہ ہے 1. نیکسٹ ہے لاسٹ سینئر سائیکالوجسٹ, اس کی جو نمبر آف ویکینسیز ہے وہ بھی 1 ہے. اب اپلائی کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے, یہ غور سے سننا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اس میں مین چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, یہ اپلائی جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ کے تھرو آپ نے کرنا ہے, اس ویب سائٹ پہ. اور باقی جو اس کی جنرل انسٹرکشن ہے, ٹھیک ہے, جابس کے حوالے سے جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا وہ بھی اس ویب سائٹ پہ گیون ہے. ہارڈ کاپی آپ نے کوئی سینڈ نہیں, ہارڈ میں کچھ بھی سینڈ نہیں کرنا ہے, ڈاکومنٹس وغیرہ. ٹھیک ہے, آپ نے ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا ہے, آن لائن اپلائی کرنا ہے. اور یہ ضروری چیز ہے, جن اسٹوڈنٹس کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے یا آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے, وہ ایک سادہ پیج پہ درخواست دے سکتی ہے اپنے. ٹھیک ہے, جس میں جاب کی ڈیٹیل, جس پوسٹ کے اپلائی کر رہے ہیں وہ, اور آپ نے یہ بھی مینشن کرنا ہے کہ آپ نیٹ کے تھرو کیوں نہیں, آپ آن لائن اپلائی کیوں نہیں کر سکتے, یہ ڈیفیکلٹیز آپ کیوں ہیں, یہ بھی مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے اس کی مشروط ہے اس کے ساتھ اپروول آف کمیشن. اگر کمیشن اس کو اپروو کرتا ہے ہارڈ کو, تبھی یہ آپ نے ہارڈ میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ کوشش کریں کہ سافٹ میں اپلائی کرنے, آن لائن اپلائی کرنے, ہارڈ میں اپلائی نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ اپلیکیشن کی فیس ہے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ پوسٹ کے لیے. ٹھیک ہے, 300 16-17 کی, 18 کے لیے 750 ہے, 19 کے لیے 1200 ہے, اور 20 کے لیے اور 22 کے لیے 1500 ہے. ٹھیک ہے, یہ ضروری چیز ہے کہ آپ نے اپلیکیشن فیس کس طرح جمع کی. فیس آپ نے جمع کرنی ہے نیئرسٹ گورنمنٹ ٹریجری. ٹھیک ہے, گورنمنٹ ٹریجری ڈفرینٹ سٹیز میں ہوتا ہے, یا برانچ آف نیشنل بینک, یا نیشنل بینک کی برانچ, یا اسٹیٹ ٹریجری. ٹھیک ہے, ان تینوں میں آپ جمع کر سکتے ہیں. اور آپ نے جو اس کا ہیڈ لکھنا ہے, ہیڈنگ جو دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ جب جمع کریں گے پیسے تو وہاں پہ لکھا ہوگا کہ آپ کس کھاتے میں جمع کر رہے ہیں, یا کون سے ڈپارٹمنٹ میں یہ پیسے جمع کر رہے ہیں. تو آپ نے ہیڈنگ میں یہ چیز لکھنی ہے, C02101 آرگنز آف دا اسٹیٹ ایگزامینیشن فی ریئلائزڈ بائی FPSC. یہ آپ نے اس میں لکھنا ہے ضرور ہیڈنگ میں. ٹھیک ہے,
اور بینک ڈرافٹ اور چیک پوسٹ چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ یا پوسٹل آرڈر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اوریجنل جو ٹی آر ہے ٹریجری ریسپٹ ٹریجری جو رسید ہے وہ اپنے آپ نے جو آپ جس میں مطلب پیسے جمع کریں گے وہ رسید آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے, اور ٹیسٹ یا ایگزامینیشن میں وہ آپ نے شو کرنی ہے. اوریجنل رسید, فوٹو کاپی ایکسیپٹ نہیں ہوگی, یہ یاد رکھیں. فوٹو کاپی ایکسیپٹ بالکل نہیں ہوگی, آپ نے اوریجنل رسید اپنے پاس رکھنی ہے, یہ یاد رکھیں. ریلیکسیشن ان دا پرلے, ریلیکسیشن بھی اپر ایج میں الاؤڈ ہے, وہ ڈفرینٹ رول ہیں اس کے لیے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ. ڈاکومنٹ صرف ان اسٹوڈنٹ سے مانگا جائے گا جو ٹیسٹ کوالیفائی کریں گے, ٹھیک ہے. اور ڈاکومنٹس میں آپ کے فوٹوگراف ہو گئے, سرٹیفکیٹس ہو گئے, ڈگریز ہو گئے, ڈی ایم سیز ہو گئے, آپ کے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اور ٹی آر اوریجنل ٹریجری ریسپٹ 15 دن کے اندر آپ نے جمع کرنے ہیں. لیکن ان اسٹوڈنٹس سے مانگیں گے جو ٹیسٹ کلیئر کریں گے, آپ کو پہلے سے ڈاکومنٹس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ بھی چاہیے, جہاں پہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ڈگری میں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو چاہیے ہوگی, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ خود پڑھ لیں, باقی سے آپ خود پڑھ لیں. میں آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں کہ ایبل ٹو ریجیکشن مین چیز, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھیں یہ FPSC کی ویب سائٹ پہ fpsc.gov.pk پہ 15 جو آپ کے رول نمبر سلپ ہوں گے, یہاں پہ ایڈمیشن سرٹیفکیٹ انہیں کہا گیا ہے. ایڈمیشن سرٹیفکیٹ فار اسکریننگ ٹیسٹ وہ 5 نومبر کو ویب سائٹ پہ پلیس کر دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. 5 نومبر کو آپ کی سرٹیفکیٹ, آپ نے ریگولرلی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے, چیک کرنا ہے, تو آپ کے جو رول نمبر سلپ ہے وہ ویب سائٹ پہ آ جائیں گے 5 نومبر تک, ٹھیک ہے. تو آپ نے SMS کے تھرو بھی آپ کو بتایا جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ کو ہارڈ میں کوئی چیز نہیں بھیجی جائے گی, ٹھیک ہے. انفارمیشن تھرو پوسٹ میں کوئی چیز نہیں بھیجی جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے آپ نے آنا ہے تو اوریجنل CNIC ٹری ریسپٹ اوریجنل رسید آپ نے ضرور لانی ہے ہر جگہ پہ, جو اوریجنل جب پیسے جس پہ آپ نے جمع کرنے ہیں. اور ڈاؤن لوڈڈ کاپی آف ایڈمیشن سرٹیفکیٹ, جو آپ کی ڈاؤن لوڈڈ کاپی ہے رول نمبر سلپ کی, وہ بھی آپ نے لانی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کچھ چیزیں وہ خود پڑھ لیں, ٹھیک ہے. ٹیسٹ جو ہے, ٹیسٹ یہ چیز بتاتا ہوں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ 21 نومبر فرام 21 نومبر سے پہلے نہیں, 21 نومبر کے بعد ہوگا. لیکن اگر کینڈیڈیٹس کی تعداد کم ہوئی تو 21 نومبر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 26 نومبر 2021 ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. انشاءاللہ ہم جتنی بھی پوسٹ ہیں ASF وغیرہ کی, اس پہ ہم ریٹن ٹیسٹ پہ ویڈیو بنائیں گے اور پاس پیپر پہ بھی ویڈیو بنائیں گے, اور ہمارے چینل پر آلریڈی بھی پاس پیپرز موجود ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تک تو کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.